آج پاکستان کے اندر ایک اور دکھ بری خبر سامنے آئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے ینگ میجر حیدر شہداء کے مرتبے پہ فائز ہو گئے جب وہ خارجیوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان وطن کے لیے قربان کر گئے۔ کل بھی ایک لیفٹیننٹ کرنل اور کئی جوان شہید ہوئے تھے اور اب حکومت کا ری ایکشن بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے۔ ڈیفنس منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ انف از انف، اور پرائم منسٹر نے بھی کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات دہرائی کہ اب اس چیز کو ختم کرنا ہوگا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اگلی 24 سے 36 گھنٹوں میں ایک بڑا پالیسی سٹیٹمنٹ آنے والا ہے جس میں یہ واضح ہوگا کہ افغانستان کے ساتھ اب کس اسٹریٹجی کے تحت ڈیل کیا جائے گا۔ اس دوران افغانستان کے فارن منسٹر امیر متقی انڈیا کے دورے پر ہیں، جہاں ان کا تعلق بھارت کے ساتھ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ انڈیا نے انہیں یہ آفر دی ہے کہ اگر وہ عورتوں کے حقوق کے معاملے میں کچھ لبرل اسٹینس دکھائیں تو انڈیا ان کے کاؤنسلر اسٹیٹس کو امبیسڈر لیول تک لے جائے گا اور افغانستان کے 34 پروونسز میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کرے گا۔ یعنی بھارت ان کی لائلٹی خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات آلریڈی ٹینشن میں ہیں۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈیا اس پورے حالات کو پروپیگنڈے ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف میڈیا اور انٹرنیشنل لیول پر نیریٹیوز بنا رہا ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان انسٹیبل ہے اور اپنے اندر کنٹرول کھو چکا ہے، جبکہ اصل میں پاکستان اپنی قربانی اور جنگ کے باوجود اسٹیبلٹی کے لیے سیریس ایفرٹس کر رہا ہے۔ دوسری طرف غزہ اور اسرائیل کے درمیان بھی ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، مگر بامبنگ ابھی تک نہیں رکی۔ جیریڈ کشنر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انووے وائٹ کاف بھی اسرائیل پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ان کے رائٹ ونگ فائنانس منسٹر نے اپوزیشن میں ٹویٹ کیا ہے کہ وہ اس ڈیل کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن نے آج ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اگست والے فیصلے کے بیس پر انہوں نے پی ٹی آئی کے 93 ممبرز کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ ٹائمنگ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ سہیل افریدی جو عمران خان کے نامنی ہیں اور مراد سعید کے قریبی تعلق دار ہیں، ان کے آنے سے لگتا ہے کہ عمران خان نے ایک بہت ہارڈ لائن اسٹینس لے لیا ہے۔ محمود اچکزئی بھی پارلیمنٹری لیڈر بنے ہوئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے مخالف اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سب نومبر کے مہینے میں کسی نئے کلیش کا سبب بنے گا، کیونکہ کے پی کے گورنر نے ابھی تک کہا ہے کہ ان کو ریزگنیشن نہیں ملا، جبکہ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ریزگنیشنز بھیج دیے گئے ہیں۔ یہ ساری پولیٹیکل اور سیکیورٹی حالات ایک انٹینس اور غمسی صورتحال پیدا کر رہی ہیں، جہاں ہر دن پاکستان کے اندر نئی ڈیولپمنٹس اور فورن پروپیگنڈا کے درمیان ملک ایک نئی اسٹریٹجی طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔